وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں عرض ہوا کہ 40 سال کا دور بنی اسرائیل کا صحرائے سینا میں سرگردانی کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انہوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے اور جہاد ہونے سے سرپیچی کی، تو سزا کے طور پہ 40 سال کے لیے وہاں پہ داخل ہونا ممنوع قرار پایا، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی تو وہاں ان کے لیے غذا کے طور پہ، کھانے کے طور پہ من و سلوہ کا بندوبست ہوا۔ پانی کے لیے حضرت موسیٰ نے معجزاتی طور پہ ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اب یہ نعمتوں کا سلسلہ ان پہ جاری رہا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، اور آیت نمبر 61 میں اس ناشکری کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے وہ چیزیں مہیا کرے جو زمین سے اگتی ہیں۔ اب ہم من و سلوہ نہیں کھانا چاہتے، ہم ایک قسم کا کھانا کھا کر تھک چکے ہیں، اکتا چکے ہیں۔ لہٰذا آیت نمبر 61 میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے پروردگار سے درخواست کریں، اپنے پروردگار سے چاہیں، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے مہیا کرے، ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے، وہ چیزیں نکالے، تنبت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے۔ دیکھیں اس درخواست میں بھی جسارت ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے۔ وہ تو تمام کائنات کا رب ہے، وہ تو عالمین کا رب ہے، وہ تو سماوات و ارض کا رب ہے، وہ تو بنی اسرائیل کا بھی رب ہے۔ اس کی ربوبیت کی نشانیاں مصر سے لے کر یہاں تک قدم بہ قدم یہ قوم دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گوارا نہیں کر رہے کہ کہیں کہ ہمارے رب کو۔ دیکھیں ان کے مانگنے کا، ان کی گفتگو کا انداز، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کو، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا ہمارے رب کو۔ اور ممکن اگر اس طرح کی درخواست کرتے تو پروردگار ان کی دعا کو قبول فرماتا، لیکن یہ جسارت اور بے ادبی کے ساتھ ایسی چیزیں ہمارے لیے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، ہمیں بقلہا، سبزی ترکاری وہ ہمیں چاہیے، وَقِثَّائِہَا،
ککڑی ہمیں چاہیے، وفومہا گندم، اور بعض نے فومہا کا گندم کا معنی کیا ہے اور بعض نے اس کا لہسن کا ترجمہ کیا ہے، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ یہ ایسا نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چند چیزیں انہوں نے مانگی ہیں، یہ فار ایگزامپل جیسے ہوتا ہے، نمونے کے طور پہ یہ چند چیزیں تھیں، یعنی ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے جو زمین سے اگتی ہیں، جو اناج ہیں، جو سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے۔ ہم گوشت کھا کے تھک چکے ہیں، دیکھیں ٹیسٹ کو بدلنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، لیکن ان کا جو انداز تھا اس میں بے ادبی ہے، اور جس چیز کو یہ چھوڑنا چاہ رہے تھے وہ اللہ کا ایک خاص انعام تھا، معجزاتی طور پہ ان کے پاس وہ نعمت آ رہی تھی، یعنی اللہ کی نعمت کی وہ ناقدری تھی، اس وجہ سے ان کو ڈانٹا گیا۔ وگرنہ اگر یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، دعا کرتے کہ اب ہم اس چیز سے تھک گئے ہیں، پروردگار ہمارے لیے کچھ اور چیزیں بھیج دے، کچھ اور چیزیں ہمارے لیے نازل فرما، یہ ادب کے ساتھ اگر درخواست کرتے تو ان کی قبول ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ کا جواب کیا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس چیز کو لینا چاہ رہے ہو جو کہ ادنا ہے، پست ہے، چھوٹی نعمت ہے، اور اس چیز کو دینا چاہ رہے ہو اس چیز کے بدلے میں وہ خیر جو بہت بڑی ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ گوشت بڑی نعمت ہے اور سبزی چھوٹی نعمت ہے، ہر دو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی نسبت ہے جو اس نعمت کو بڑا بناتی ہے، اور وہ نسبت خدا کی طرف ہے، لہذا ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے من و سلوہ کو بڑی نعمت کہا ہے، خیر کہا ہے، اعلیٰ کہا ہے، کیونکہ وہ معجزاتی طور پہ ان کو مل رہی تھی، اور یہ سبزی وغیرہ جو چاہ رہے تھے یہ عام جیسے کھیتی باڑی کے ذریعے انسان اس کو لیتا ہے، اور وہاں دیکھیں دوسرا یہ کہ اپنے ہدف کو بھول رہے تھے۔ تمہیں اگر وہاں پہ کھیتی باڑی کا بندوبست ہو جائے یعنی تمہیں وہاں پہ رہنا ہے، حالانکہ تم نے کیا کرنا، یہ تو تمہیں سزا کے طور پہ تمہیں یہاں پہ رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ تو خدا کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ تمہیں کھانے کا تمہارا بندوبست کر رہا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے جن کی درخواست کر رہے ہو، اہبطوا مصرا، تو اترو کسی شہر میں، جاؤ کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں موجود ہے جس کا تم سوال کرتے ہو۔ مصرن یہاں پہ شہر مصر جو ملک کے مصر تھا جس کو چھوڑ کے آ رہے تھے وہ مراد نہیں ہے، اس کا لفظ قرآن کریم میں جہاں پہ آیا وہ مصرا ہے، کیونکہ غیر منصرف ہے ادبیات میں، اور یہ مصرن یعنی کوئی بھی شہر۔ اچھا یہاں پہ حضرت موسیٰ قریہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، جیسے اوپر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، لیکن دیکھیں مصر کا ورڈ یہ حضرت موسیٰ نے جو استعمال کیا ان کو مصر کی یاد دلانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، اس لفظ کے ذریعے ایک تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کسی آبادی میں چلے جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، دوسرا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مصر سے ہو کے آ رہے ہیں، وہاں ابھی تم وہ غلامی کی زندگی تم نہیں بھولے، ابھی تم اتنی بڑی فرمائشیں کرنے لگ گئے ہو، لہذا فرمایا اہبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پہ ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی، والمسکنہ اور فقر و محتاجی، وباؤ کا مطلب ہوتا ہے رجعوا، اور وہ پلٹے، بغضب من اللہ، خدا کی طرف سے غضب کے ساتھ، پروردگار ان پہ غضبناک ہوا۔ ذالک بأنہم، کس وجہ سے پروردگار نے ان پہ غضب کیا، کیوں پروردگار نے ذلت کو ان کا مقدر بنا دیا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے، کفران نعمت کر رہے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کر رہے تھے، بعض آیات میں یقتلون الانبیاء، بعض آیات میں یقتلون النبیین، جہاں بھی انبیاء کے قتل کی بات آئی ہے قرآن کریم نے وہاں پہ بغیر الحق یہ وضاحت دی ہے۔ اس کو علماء نحو اور صرف کہتے ہیں کہ یہ قید توضیحی ہے، یعنی وضاحت دے رہی ہے کہ انبیاء کا قتل کیسا قتل تھا، ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کے قتل کی دو قسمیں ہیں،
ایک ناحق ہے اور ایک صحیح ہے۔ ہر قسم کا جو بھی انبیاء کو قتل کیا جاتا ہے وہ ناحق ہے، یہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، تاکید سے بتایا جا رہا ہے۔ ذالک بما عصوا، ایک اور بھی وجہ تھی جس سے ذلت ان کا مقدر بنی، پروردگار ان پہ غضبناک ہوا اور یہ مغضوب علیہم بنے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ تجاوز کرنے والے تھے، یہ پروردگار کی حدود کو کراس کرنے والے تھے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ انسان قناعت نہیں کرتا اور ان دی ہوئی نعمتوں پہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں اور اس پہ انسان کو سزا اور عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔